بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا سیرت سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے اور یہ بہت بہت اہم ایپیسوڈ ہے، کیونکہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم وہ بات کریں گے جو کہ ہم نے پچھلے دنوں ابھی تک نہیں کری، اور آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کے بارے میں۔ اچھا، اس لمحات میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کے لیے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بے حد ضروری ہے اس کو دیکھنا، غور سے دیکھنا، اس کو سمجھنا، تو اور اس میں سے باتیں یاد رکھنا جو ہم نے آج کریں گے اس میں، اور ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں کیا نصیحتیں کری، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا رد عمل تھا ان لمحات میں، کس طرح سے انہوں نے سٹینڈ لیا، کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سٹینڈ لیا، اس وقت لوگوں کے جذبات کو سنبھالا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ اتنا بڑا لیڈر، اتنے بڑے لیڈر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اتنی بڑی وہاں پہ لوگوں کی ذہن سازی کری، اتنے بڑے ٹیچر تھے وہ سب کے، صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، اور وہ وفات پا جائیں تو کیا اس وقت کیفیت ہوگی، کیا صحابہ کرام کی اس وقت کیفیت ہوگی، ہم دیٹ از ان امیجنیبل، ہم نہیں گمان کر سکتے کہ وہ کتنا غم کا ماحول ہوگا اس وقت۔ اسی سے ریلیٹڈ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے مکہ سے ہجرت کر کے، اس سے زیادہ روشن کوئی دن نہیں تھا، اس سے زیادہ روشن، خوشگوار، اور تاریخ میں کچھ کلمات کہتے ہیں وہ دن تھا ہی نہیں، اس طریقے کا، اس ویسا خوشگوار دن ہم نے نہیں دیکھا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، وہ اس سے زیادہ تاریک دن ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو یہ دو لمحات تھے، ایک مدینہ کے اوپر وہ لمحات تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے تھے مدینہ ہجرت کر کے، ایک وہ روشن دن تھا، اور ایک وہ تاریک دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے رخصت، مدینہ سے وفات پا گئے تھے، اپنے رب کے پاس جا پہنچے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وہ بھی دن تھا۔ اچھا، جب آخری لمحات پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں ان سے کہ آپ مسواک کرنا چاہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی۔ تو چونکہ اس وقت بیمار تھے تو ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ مسواک کو کر سکیں، کیونکہ ہارڈ ہوتی ہے وہ، پہلے اس کو ذرا چیو کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت اس مسواک کا بائٹ لیا اور اس کو سافٹ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کی۔ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو ذرا سافٹ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر انہوں نے اس سے مسواک کری اپنے آخری لمحات کے اندر۔ تو اس سے ہمیں ایک مسواک کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک نصیحت بھی کی تھی اپنے آخری لمحات کے اندر۔ اس کی نصیحت کے بارے میں سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے کہ وہ نصیحت کیا تھی کہ لوگوں، نماز کا خیال رکھو، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں، اور ہم سے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے لیے بھی یہ بات ہے، یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، کس کا خیال رکھو لوگوں، نماز کا خیال رکھو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی بہت خیال رکھنا، ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات کے اندر یہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، وہ نماز جس کو آج ہم بالکل بھی سیریس نہیں لیتے۔ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، ہم سن کے انسنا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے ہمارے کانوں میں، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا ہمارے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا ہمارے اس اذان کو سن کے ایکشن بتاتے ہیں کہ ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں وہ زیادہ بڑا ہے، نعوذ باللہ بھی جو میں اسائنمنٹ کر رہا ہوں وہ زیادہ بڑا ہے، میں بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوں، نعوذ باللہ وہ کام زیادہ ہے، میں بجائے اس کی میں جا کے نماز پڑھوں میں اور ڈیلے کرتا ہوں، میں جماعت بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں جماعت کیا، میں نماز ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ نماز جو کہ میرے اور رب سے ملاقات کا ذریعہ تھی، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اس نماز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نماز جو کہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس کو ہم کس طرح سے چھوڑے جا رہے ہیں بالکل۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے، لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ ہم
بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہے محبت کہ ہم نماز کی بھی اس طریقے سے باقاعدگی نہ اختیار کریں، ہم اس کلمے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا حق بھی ادا نہ کریں، ان وصیحتوں کا خیال نہ رکھیں، ان نصیحتوں کا خیال نہ رکھیں؟ کیا یہ ہے محبت؟ اب ہم ذرا آگے جاتے ہیں کہ ہم جب انہوں نے یہ کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت پہ، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ آپ بس گمان کریں کہ کتنے غم کی اس وقت کیفیت ہوگی۔ صحابہ کرام کیا اس وقت مدینہ کے اندر ہلچل مچ چکی ہوگی؟ کچھ لوگ تو مان ہی نہیں رہتے، لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کا بہت زیادہ کوئی قریبی چلا جائے تو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتا، اور وہ کہیں نہ کہیں ایک امید ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کا بہت قریبی بیمار ہے اور بالکل سیویئر لیول کا، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ پھر بھی اس امید میں ہوتا ہے، تھوڑی بہت اس کے اندر امید ہوتی ہے کہ شاید کیا پتا ہو کہ ایسا نہ ہو، اس میں تھوڑی بہت امید ہو یہ ڈاکٹر فیل ہو گیا ہو۔ یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو یہ بھی آ کے کہے کہ جی وہ وفات پا چکے ہیں، تو ہم ان کو بچا نہیں سکے، وفات پا گئے، تو آپ کے اندر پھر بھی تھوڑی بہت امید ہوگی کہ نہیں یار ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں ایک باریک سی امید ہوگی کہ کیا پتا یار یہ ڈاکٹر نے صحیح سے چیک اپ نہ کیا، اور ڈاکٹر صحیح سے دیکھا نہ ہو، وہ شاید زندہ ہو، یہ ڈاکٹر شاید کسی اور کے بارے میں بتا رہا ہو، تو آپ پھر بھی جائیں گے کس امید میں کہ شاید یہ ڈاکٹر غلط بول رہا ہو۔ بالکل اسی طرح سے وہاں پہ لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ بہت بہت غم کا اس وقت کیفیت تھی، ہم نہیں امیجن کر سکتے۔ مطلب اتنے غم کی کیفیت کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ذہین صحابی اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وہ تلوار لے کے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے ہیں، بالکل ویسی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو یہ اس وقت یہ کیفیت تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیا وہ نصیحتیں تھیں، کیا وہ کیفیت تھی، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی باقاعدگی کریں، ہم مسواک کریں، ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہم واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں، اور ہم خود کوشش کریں کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں، بھلے نہیں ہو پا رہی کچھ ایسی سنتیں ہوں گی جن کے اوپر ہم نہیں عمل کر پا رہے ہوں گے، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی باقاعدگی کریں، ہم مسواک کریں، ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہم واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں، اور ہم خود کوشش کریں کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں، بھلے نہیں ہو پا رہی کچھ ایسی سنتیں ہوں گی جن کے اوپر ہم نہیں عمل کر پا رہے ہوں گے، ہم کوشش کرتے نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرتے رہیں اور صرف اس دنیا کی بتائی ہوئی ڈیفینیشنز کو چھوڑ کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا کہ یہ زندگی کا طریقہ ہے، یہ وہ جو ماڈل دے کر گئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ۔